مدرسہ دارالعلوم شریعہ تعظیم کو دعوت دیتا ہوں آئے اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ حضرت مولانا محمد نذیر صاحب قاسم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت ما النجاة يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابق على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق صد احترام حضرات سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز نہایت موقر و محترم علماء کرام اور میرے پروقار محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس ضیاء القرآن ادارے کے ماتحت علماء کرام، قرائے عظام اور شعراء اسلام کی منظوم کلام پر کشش لہجے میں تلاوت قرآن اور پر مغز کتاب سننے کا موقع برقرار فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالی اس طرح کی محفلیں مجلسیں ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا احساس ہو رہا ہے کہ یہاں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، عاشقین قرآن، محبین قرآن تشریف رکھتے ہیں، اور نیازی پورے کا علاقہ بہت بڑا مسلم علاقہ ہے۔ الحمدللہ اکثریت یہاں ایمان والوں کی پائی جاتی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس اجلاس میں ہمارے سامنے بچے نظر آ رہے ہیں جو بالغین ہیں، قرآن و حدیث کے مکلف ہیں، جوان ہیں، معمر عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ طبقہ خال نظر آ رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جس محفل میں، جس مجلس میں
جس نشست میں قرآن مجید سے محبت کرنے والے، اللہ کے کلام سے عشق رکھنے والے، قرآن و حدیث پر مہارت رکھنے والے، اللہ کے کلام کی فقاہت رکھنے والے، پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ احادیث سے اپنا ربط اور تعلق جوڑنے والے حضرات جس محفل میں، جس مجلس میں، جس نشست میں، جس اجلاس میں اور جس جلسے کے اندر موجود ہوتے ہیں، خدا کی قسم اس محفل پر اللہ کا خاص انعام نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایسی مبارک محفل ہے، یہ ایسی پاکیزہ مجلس ہے، اور آپ اس مجلس کو چھوڑ کر اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہو، اپنی مصروفیات میں مشغول ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سال ہمارا کام ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دکان چلاتے ہیں تو اپنے دکان بند نہیں کرتے، اگر کاروبار کرتے ہیں تو اپنا کاروبار بند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے لیے قرآن و حدیث کی محبت میں اللہ کے ولی، اللہ کے دین کی سمجھ رکھنے والے، قرآن مجید سے محبت کرنے والے، قرآن سے عشق کرنے والے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط اور مستحکم کرنے والے حضرات اس اسٹیج پر موجود ہیں، اور آپ حضرات اپنی مصروفیات میں مصروف ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ دینی حمیت ختم ہو گئی، دینی ہمدردی ختم ہو گئی۔ ایک وقت وہ تھا کہ کسی علاقے میں اگر کوئی بزرگ پہنچ جاتا تھا، کوئی اللہ کا ولی پہنچ جاتا تھا، کوئی عاشق قرآن پہنچ جاتا تھا، تو لوگ دیوانے ہو کر، مستانے ہو کر، پروانے ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے بیدار رہا کرتے تھے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کے لیے عاشق بنے پھرتے تھے۔ اور آج کا عالم کیا ہے کہ بزرگان دین، اہل اللہ، علماء کرام، شعراء عظام یہاں موجود ہیں، اور آپ حضرات اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں۔ میں آپ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جو حضرات اس بستی سے تعلق رکھنے والے ہیں، برائے کرم اپنے وقت کو فارغ کر کے قرآن کی باتیں سننے کے لیے، حدیث کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے مدحیہ کلمات پڑھنے والے شعراء عظام کے اشعار سننے کے لیے برائے کرم جلسگاہ میں تشریف لے آئیں۔ بہت پر رونق یہ اجلاس ہے، بہترین یہ مدرسہ ہے، ضیاء القرآن اس مدرسے کا نام ہے، قرآن مجید کی روشنی اس مدرسے کا نام ہے۔ میں آپ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں، جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو ہمارے معمر حضرات ہیں، وہ برائے کرم جلسگاہ میں تشریف لے آئیں۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تو وقت خطاب ہوگا آپ حضرات کے سامنے۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی ایک روایت پڑھی ہے، بس میں اس روایت اور حدیث کا ترجمہ کر کے آپ حضرات کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچتا ہوں۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سینے کے اندر ایک درد رکھتے ہوئے، ایک کڑھن رکھتے ہوئے
ایک تکلیف رکھتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نجات کس طرح حاصل ہوگی؟ اللہ کے محبوب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے، کوئی ایسی تسبیح مقرر کر دیجئے، کوئی ایسا عمل مقرر کر دیجئے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد، عملی جامہ پہنانے کے بعد اللہ کے عذاب سے میں محفوظ ہو جاؤں، دوزخ کے عذاب سے میں محفوظ ہو جاؤں اور جنت کا راستہ میرے لیے آسان کر دیا جائے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم سوال کرتے ہیں، بڑا بنیادی سوال کرتے ہیں، معلوم کر رہے ہیں اللہ کے رسول میں اس بات کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نجات کیسے حاصل ہوگی، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے میں کیسے محفوظ ہو سکتا ہوں اور جنت میں میرا داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد میں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں اور جنت کا راستہ میرے لیے آسان بنا دیا جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جس کے سینے کو اللہ نے نور ایمان سے منور فرمایا ہے، ایمان کی شمع سے جس کے دل کو اللہ نے روشن فرمایا ہے، دولت ایمان جس کو عطا فرمائی ہے، دنیا کی بے بہا قیمت نعمت ایمان جس کے حصے میں آ گئی، اس کی تو یہ طلب ہوتی ہے، یہ طلب ہوتی ہے کہ میں دنیا میں کوئی ایسا عمل کر کے چلا جاؤں کہ میرا مالک روز محشر میں، روز قیامت میں مجھ سے محبت بھرا برتاؤ کرنے والا ہو جائے، شفقت والی، محبت والی، درگزر والی، معاف کرنے والی عنایت مجھ پر کرنے والا ہو جائے، میں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں اور جنت کا راستہ میرے لیے آسان بنا دیا جائے۔ ہر مسلمان کی اہل ایمان کی چاہت ہوتی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو اپنا درد بیان کر رہے ہیں، اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں، اپنی قرب بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول میں تو ایسی بات کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے نجات کیسے ہوگی، اللہ کی گرفت سے نجات کیسے ہوگی اور جنت میں میرا راستہ کیسے آسان کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اہم سوال کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ بس وہ 3 باتیں بیان کرنے کے بعد میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عقبہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہونا چاہتے ہو اور جنت میں اپنا راستہ آسان بنانا چاہتے ہو، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو 3 اعمال کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر وہ 3 اعمال تمہاری زندگی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اگر وہ 3 اوصاف تمہاری زندگی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں، جنت میں داخل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔
سب سے پہلے عمل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں امسک علیک لسان، عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھا کرو۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت میں اپنا راستہ سہل اور آسان بنانا چاہتے ہو، تو پہلا عمل یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم سب سے جرم کے ساتھ کسی عضو کو، کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، دھڑکے سے استعمال کرتے ہیں، بے جرم استعمال کرتے ہیں، تو وہ زبان ہوتی جس کو چاہے تکلیف پہنچا دے، جس کے چاہے دل کو چھلنی کر دے، جس کی چاہے دل آزاری کر دے، جس کے سامنے چاہے جھوٹ بول دے، غیبت کر دے، چغلیاں کر دے، بہتان لگا دے، الزام لگا دے، جس طرح چاہے زبان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان ہماری ہے، ہم جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہماری کوئی پکڑ ہونے والی نہیں۔ جہاں 4 آدمی جمع ہو جاتے ہیں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی فلاں امام تو یہ کام کر رہا ہے، فلاں مولانا تو یہ کام کر رہے ہیں، فلاں حافظ صاحب تو یہ کام کر رہے ہیں۔ 4 آدمی کیا جمع ہو جاتے ہیں؟ علماء کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں، قربا کے بارے میں، جو تمہاری نمازوں کے ضامن ہوتے ہیں، جو تمہاری نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہوتے ہیں، جو تمہارے دین کے مستدعا ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، راہبر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، ان کے بارے میں چغلخوری کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے ولیوں کے بارے میں، قرآن سے محبت رکھنے والوں کے بارے میں چغلیاں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارا معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ آ چکا ہے۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کو 2 بات کہنا چاہیں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں، وہ والد کو، باپ کو اہمیت نہیں دیتی۔ لیکن اگر ہم اپنا زور چلاتے ہیں، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سامنے والے کو نیچا سمجھتے ہیں، تو وہ ہمارے مساجد کے امام ہیں۔ بات تو کڑوی ہے لیکن میرے بھائیوں حقیقت ہے۔ آج اتنی جرأت کے ساتھ اور اتنی دلیری کے ساتھ، اتنی شجاعت کے ساتھ امام کی آبرو پر حملہ کیا جاتا ہے، علماء کی عظمت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف ہمارے سینے کے اندر نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہوتے ہیں، قرآن مجید کو جاننے والے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، رسول نہیں آ سکتا، پیغمبر نہیں آ سکتا، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، قدم قدم پر ہماری دینی رہنمائی کے لیے، ہماری دینی سربراہی کے لیے اللہ علماء تیار کرتے رہتے ہیں، مساجد کے اماموں کو تیار کرتے رہتے ہیں، حفاظ کو تیار کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کی چغلیاں کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ 4 آدمی جہاں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام کی برائی نہ ہو، علماء کی برائی نہ ہو،
علماء کی غیبت نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، عقبہ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ زبان کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ زبان پر لگام کسنی ہوگی، زبان کو نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بڑا بنیادی سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں من اسلام، اللہ کے رسول اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کس خوبی کو کہا جاتا ہے، کس صفت کو کہا جاتا ہے، اسلام کیا چیز ہے؟ یہ آپ میرے سامنے بیان کر دیجئے۔ کس انسان کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اسلام موجود ہے، اس کی زندگی کے اندر اسلام موجود ہے، اس کے اعمال کے اندر اسلام موجود ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دو صفات کا نام اسلام ہے، دو خوبیوں کا نام اسلام ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن ہمیں یہی پتہ نہیں کہ اسلام کہاں کسے جاتا ہے، اسلام کس خوبی کا نام ہے، کس صفت کا نام اسلام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں، طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھے بول بولنا اور غریبوں کو کھانا کھلانا، ان دو خوبیوں کا نام اسلام ہے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا اسلام موجود ہے ہمارے اندر، کیا صفت اسلام ہمارے اندر موجود ہے، کیا یہ خوبی، یہ کمال، یہ وصف، یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، ہم دل توڑنے والے، تکلیف پہنچانے والے، دل آزاری والے، دل کو چھلنی کرنے والے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے، دل کو ٹھیس پہنچانے والے کلمات تو اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو راحت پہنچانے والے، کسی کو سکون پہنچانے والے، کسی کے دل کو ٹھنڈا کرنے والے کلمات کبھی ہماری زبان سے ادا نہیں ہوتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میٹھے بول بولنا، ایسے الفاظ، ایسے کلمات، ایسے جملے اپنی زبان سے ادا کرنا جو تمہارے بھائی کو راحت پہنچانے والے ہو، سکون پہنچانے والے ہو، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والے ہو، اس کے دل کو ٹھنڈا کرنے والے ہو، اس کے دلی تکلیف اور درد کو کم کرنے والے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ان کے یہاں تو زبان کا بڑا غلط استعمال ہوتا ہے۔ کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جہاں وہ اپنی بہنوں کی برائی بیان نہ کرتی، غیبت نہ کرتی ہو، چغلیاں نہ کرتی ہو، الزام نہ لگاتی ہو۔ میری ماں اور بہنیں سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری جس ماں کی زندگی میں یہ دو خوبیاں موجود ہوں گی، میرے جس بھائی کی زندگی میں یہ دو کمال موجود ہوں گے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی زندگی کے اندر اسلام موجود ہے۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، بڑی نیک، پارسا، شریف خاتون ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، بھوکی پیاسی رہتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں بھوکی رہتی ہے، پیاسی رہتی ہے، روزے دار رہتی ہے، اور ساری رات
نماز تہجد پڑھتی ہے، اپنے مالک کو راضی کرتی ہے، خوش رکھتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی برائی ہے، کیا کہ وہ اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات عبادت میں گزارتی ہے، نماز تہجد کا بھی اہتمام کرتی ہے، قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتی ہے، لیکن ایک برائی اس بوڑھی مائی کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسی کے دل کو چھلنی کرتی ہے، دل آزاری والے، دل شکنی والے، دل توڑنے والے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی ہے۔ تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں روز محشر میں اس کا مقام کہاں ہو؟ کیا وہ جنت میں جائے گی یا دوزخ میں جائے گی؟ اس کو نجات حاصل ہو جائے گی یا اس کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کی گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنیں میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بارسہ نیک اور صالحہ عورت کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اس کے دل کو زخمی کرتی ہے، تو اللہ کے کلام کی تلاوت بھی اس کے کام نہیں آئے گی، روزہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، نماز تہجد بھی اس کے کام نہیں آئے گی، اس کو تو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نہ عزت و عفت کو داغدار کریں گے، نہ کسی ماں اور بہن کو پریشان کریں گے۔ آج سے یہ عزم کریں، انشاءاللہ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہنم سے بچنے کے لیے پہلا عمل ذکر فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ دوسرا عمل ذکر کرتے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، عقبہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے اور شدید حاجت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، اپنے گھر میں رہنا، اس لیے کہ عقبہ اگر گھر میں رہو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے، شرور سے محفوظ رہو گے، غیر محرم عورتوں پر نگاہ ڈالنے سے محفوظ رہو گے۔ جی میرے بھائیوں، دوسری خوبی، دوسری صفت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں، عقبہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ آج ہمیں اپنے معاشرے کی صورتحال کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نیازی پورے میں آنا ہوتا ہے، دیکھا کہ 4 لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، 4 نوجوان بچے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی چائے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹی وی کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، گھر میں قدم ہمارے نہیں رکتے، 4 یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کا گزر ہوتا ہے، کچھ تو ان کے حالات ایسے ہیں، کچھ ہم نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، ایسے کپڑوں کے ساتھ، ایسے برقعوں کے ساتھ اور ایسے لباس کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے، معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ایسا برقع زیب دل کیے ہوئے ہوتی ہے، ایسا برقع پہن کر اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے اور ایسی آنکھوں پہ کاجل لگا کر اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے کہ اگر کوئی شریف انسان بھی اپنے گھر سے باہر کھڑا ہوا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی عورت پر اس کی نظر نہ پڑے۔ میری ماں اور بہنیں، آج ہمارا ماحول اتنا خراب ہو گیا، آج ہم سمجھتے ہیں کہ برقع اوڑھ لیا اور پردہ ہو گیا، لباس پہن لیا اور پردہ ہو گیا، پردہ
سنیے، پردہ نام ہے دو چیزوں کا. نمبر 1، کھال نظر نہ آئے. کھال، جسم کی جو کھال ہوتی ہے، یعنی اس کو کپڑے سے ڈھانپ لیا جائے. نمبر 1، جسم کی کھال نظر نہ آئے. نمبر 2، جسم کی ساخت نظر نہ آئے، جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے. میری ماں اور بہنیں، صرف کھال تو چھپ جاتی ہے، لیکن جسم کی جو بناوٹ ہوتی ہے، جسم کی جو ساخت ہوتی ہے، وہ جھلکتی رہتی ہے، بازار میں جاتی ہے. غیر مسلم مردوں کی ہوس بھری شکار، نگاہ کا شکار ہوتی ہے، بلکہ مسلمان بھائیوں کی ہوس بھری نگاہ کا شکار ہوتی ہے. کتنا معاشرہ ہمارا خراب ہو چکا ہے، کتنا ماحول ہمارا خراب ہو چکا ہے. اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار نہیں کی جاتی. جہاں اجازت دی ہے مالک نے، جہاں بناؤ سنگار کرنے کی، فیشن کرنے کی، طرح طرح کے کپڑے پہننے کی اللہ نے اجازت دی ہے، وہاں تو پہنے نہیں جاتے. بازاروں میں جانے کے لیے، شادیوں میں جانے کے لیے، نکاح میں جانے کے لیے ایسے برقعوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسے لباس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ میری ماں اور بہنیں ساری ساخت نظر آتی ہے، جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے، جسم کا ہر حصہ جھلکتا رہتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، عقبہ میری ماں اور بہنوں کو اپنے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتی ہے، جنت میں داخلے کی متمنی ہے، طلب رکھتی ہے، تو اپنے گھر میں رہنا ہوگا، بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے اور بغیر شدید مجبوری کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا. علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، میں اپنے کلام کو بہت مختصر کرتا ہوں. بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا پہلا عمل یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. دوسرا عمل یہ ہے کہ بغیر ضرورت اور حاجت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا. اور تیسرا عمل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو تیسرے عمل کو بھی اختیار کرنا ہوگا. تیسرا عمل، جو گناہ تم سے صادر ہوتے ہیں، جو نافرمانی تم سے صادر ہوتی ہے، جو معصیت تم سے صادر ہوتی ہے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے مولا سے، اپنے مربی سے دعا کرتے رہنا، رونا، گڑ گڑانا، تڑپنا، سسکیاں لینا اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے رہنا. جو گناہ رات اور دن میں تم سے ہوتے ہیں، جو نافرمانی ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ کے سامنے روتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہلو پر بھی اپنے ماحول کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم تو میرے بھائیوں رات اور دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، جان بوجھ کر جرم کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ اور مبارک سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں. احساس نہیں ہوتا، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا. 24 گھنٹے ہمارے کانوں میں مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا رہتا ہے، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. نماز فرض کا اہتمام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز تہجد کا کیا اہتمام کریں گے؟ رات میں نماز پڑھنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے سامنے رونے کا اور گڑ گڑانے کا تو کیا ادا کریں گے؟ جو فرض نماز ہے، جس کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، معمولی بہانوں سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اور میں آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو ترک کر کے زندگی گزار رہے ہیں. پھر یہ شکوہ ہے
کہ حکومت ہمارے خلاف ہے، پھر یہ شکوہ ہے کہ ساری دنیا لقمہ اجل بنا کر ہمیں کھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، سارے عالم میں ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، ساری دنیا کے اندر ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم قرآن مجید کے اندر ایک پیغام دیا ہے، پیغام یہ ہے کہ اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اگر عزت والی زندگی چاہتے ہو، اگر عزت والے حالات بنانا چاہتے ہو، ان کنتم مؤمنین، تو کامل ایمان کے ساتھ، کامل شریعت کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے بغیر لاکھ میٹنگ کر لی جائے، ہزاروں جلسے کر لیے جائیں، اگر عمل کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، اگر ان باتوں پر، ان نصیحتوں پر عمل کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، تو ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں کی بھیڑ کو جمع کر کے لاکھوں جلسے کر لیے جائیں، اگر عمل کی نیت نہیں ہے تو نہ پہلے کامیابی ملی ہے نہ آج کامیابی مل سکتی۔ اگر کامیابی ملے گی، سرخروئی حاصل ہوگی، عزت حاصل ہوگی، کھویا ہوا وقار حاصل ہوگا، تو میرے بھائیوں قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرنے سے ہوگا، روزوں کا اہتمام کرنے سے ہوگا، پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، غیرت کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہوگا۔ اس کے بغیر کامیابی حاصل نہ پہلے ہوئی نہ ہو سکتی۔ بہرحال مجھے اتنی اجازت دی گئی تھی، پھر میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 3 اعمال ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ نمبر 1، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2، بغیر ضرورت و حاجت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اور نمبر 3، اپنے گناہوں پر، نافرمانی پر، معصیت پر اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، توبہ۔ اگر یہ اعمال ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اگر یہ خوبیاں، یہ کمالات، یہ صفات، یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ بس علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔